جنت میں جانے کے بعد ہر جنتی کو 72 حوریں ملیں گی، وہاں پر تمہارے لیے ہر وہ چیز ہوگی جس کی تم خواہش کرو گے، انلیمیٹڈ۔ ہماری اذہان، ہمارے ذہنوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اتنا کو ہمیں بتایا گیا ہے جتنا کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ امید حور نے سب کچھ سکھلا رکھا ہے واعظ کو، دیکھنے میں حضرت سیدھے سادے بولے والے ہیں۔ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو ڈی ویلیو کرنے کے لیے پہلے انڈیا فلمیں بناتا تھا محبت کے اوپر، پہلے فلمیں بناتا تھا ٹیرر کے اوپر، پہلے جو ہے گھریلو مسائل کے اوپر داستانیں بنائی جاتی تھیں، لیکن پھر انڈیا نے ایک فلم بنائی جس میں اسلام کو ڈی ویلیو کیا گیا، اسلام کو بدنام کیا گیا۔ آپ کو پاکستان کے نوجوانوں کی ساری ٹک ٹاک کے نظر آئیں گی گانوں کے اوپر، محبت کے اوپر، جیلسی کے اوپر۔ 3 سالوں میں انڈیا سے 13 لاکھ خواتین اپنے گھروں سے غائب ہوئی ہیں، بھاگ گئی ہیں، کوئی کڈنیپ ہوئی، کوئی بھاگی، کوئی غائب ہو گئی، کسی کا کیا ہوا، کچھ پتہ نہیں چلا۔ ان میں سے کوئی 20% یا 25% ریکور ہوئی ہیں جنہیں پولیس نے ریکور کیا۔ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے فلموں کا رخ جو ہے وہ اسلام کی طرف کر دیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ یقیناً دیکھ لیا ہوگا، جس کا ٹائٹل ہم نے رکھا تھا 72 حوریں۔ یہ کوئی منفرد یا نیا ٹاپک نہیں ہے، لیکن یہاں مستقل جمعہ پڑھنے والے میرے دوست یہ جانتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر کچھ عرصے کے بعد، کوئی 1 ماہ 2 ماہ کے بعد آپ کو ایسے موضوعات سے بھی آگاہ کیا جائے جو روایتی موضوعات سے ذرا تھوڑے ہٹ کر ہوتے ہیں، جن میں اسلام کو انٹرنیشنل لیول پر جو خطرات لاحق ہیں ان سے آگاہ کیا جائے۔ عالمی سطح پر اس وقت کیا چل رہا ہے، کیا سازشیں ہیں، کیا ترقی ہے، اسلام پر، مسلمانوں پر اور پاکستان پر وہ کس طرح سے اثر انداز ہو سکتی ہیں، ان سے آگاہی بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ موضوع بھی انہی موضوعات میں سے ایک موضوع ہے۔ پہلے میں اس بات کو ذرا آپ کے سامنے کلیئر کر دوں، یہ موضوع کیا ہے اس کا اندازہ تو آپ کو انشاءاللہ آخر میں جا کے ہوگا، لیکن یہ بات سمجھ لیجئے کہ 72 حوروں والا جو کنسیپٹ ہے نا، کہ ہمیں اکثر طور پہ یہ سننے کو ملتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد ہر جنتی کو 72 حوریں ملیں گی۔ پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ ایسی کوئی بھی روایت کسی بھی صحیح حدیث کے اندر موجود نہیں ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ جنت میں 72 حوریں جو ہیں وہ ہر جنتی کو ملیں گی۔ اس کے متعلق روایات ہیں، بہت سی ہیں، لیکن وہ تمام کی تمام روایات امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فتح الباری کے اندر اس پر پوری تفصیل سے لکھ دیا ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فتاوی ابن تیمیہ میں اس میں تفصیل سے لکھ دیا ہے۔ ان کے شاگرد امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب جس میں انہوں نے جنت کا تذکرہ کیا، اس میں بھی اس پر تفصیلی بحث کے بعد یہ فیصلہ کن بات لکھی ہے کہ تمام روایات ضعیف اور من گھڑت درجے کی ہیں۔ اس ضمن میں جنت میں حوروں کے ملنے کے بارے میں جو صحیح ترین روایات ہیں، جس کو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بھی ذکر کیا ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی وہ روایت موجود ہے، اس میں 2 حوروں کا ذکر ہے کہ ہر جنتی کو جنت میں 2 حوریں جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی جانب سے عطا کی جائیں گی۔ باقی یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ 2 کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ محدود 2 ہی ہوں گی، کیونکہ جنت کا ایک بہت بڑا تصور یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو یہ بات باور کروا دی ہے کہ وہاں پر تمہارے لیے ہر وہ چیز ہوگی جس کی تم خواہش کرو گے، انلیمیٹڈ، وہاں کوئی لمٹ نہیں ہے۔ یہ تو صرف ہماری اذہان، ہمارے ذہنوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اتنا کو ہمیں بتایا گیا ہے جتنا کو ہم سمجھ سکتے ہیں، جتنا کو ہم برداشت کر لیں، ٹھیک ہے۔ ادروائز جنت کیا ہے، اس کا حقیقی کانسیپٹ کیا ہے، اس کی خوبصورتی کیا ہے، وہاں کی لائف کیسی ہوگی، یہ انشاءاللہ مجھے اور آپ کو ہمیں جنت میں جا کے ہی پتہ چلے گا انشاءاللہ۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے
کہ یہ حوروں کا تصور جو اقبال نے اس کے بارے میں بڑی زبردست منظر کشی کی ہے کہ امید حور نے سب کچھ سکھلا رکھا ہے واعظ کو، دیکھنے میں حضرت سیدھے سادے بولے والے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ جو بندہ تجھے نظر آتا ہے نا، بڑا دیندار بنا ہوا ہے، بڑی نمازیں روزے، بڑے حج و زکوٰۃ، بڑے واعظ، یہ اصل میں دیکھنے میں تو تجھے بڑا معصوم اور سیدھا سادہ نظر آتا ہے، لیکن اندر سے دل میں حوروں کا طلبگار ہے، حوروں کی امید لگائے بیٹھا ہے، امید حور نے سب کچھ سکھلا رکھا۔ تو یہ ایک حقیقت ہے، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ اقبال نے کہا کہ یہ جتنا بھی حسن کائنات کا تمہیں نظر آ رہا ہے، یہ جتنی محبتیں، چاہتیں، لڑائی جھگڑے، یہ اتار چڑھاؤ، یہ پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، یہ وجود زن ہی سے تو ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ زر، زمین اور زن، یہ تین ایسی چیزیں ہیں جنہوں نے دنیا کو اپنے پیچھے جو ہے وہ گھمایا ہوا ہے، اور انسان اس کے پیچھے نہ جانے کیا کچھ کر رہا ہے۔ لیکن ہمارے ٹاپک کا مقصد آپ کو یہ بتانا نہیں ہے کہ آپ کو حوریں کتنی ملنی ہیں، یا یہ بتانا نہیں ہے کہ 72 نہیں 2 صحیح ہیں۔ ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہے، یہ تو ایک ضمنی بات ہے۔ ہمارا ٹاپک اصل میں کیا ہے؟ دنیا کے اوپر ایک بہت بڑی وار کی گئی ہے جسے ہم گاہے بگاہے آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور وہ ہے میڈیا وار۔ میڈیا وار کیا ہے کہ اسلام کو میڈیا کے ذریعے سے بدنام کیا جائے۔ میڈیا انسانوں کے ذہنوں کے اوپر کتنا اثر انداز ہوتا ہے، میں اس کی بہت سی مثالیں آپ کے سامنے رکھتا رہا ہوں۔ ایک اور ایگزامپل چلیں، دور حاضر کی ایک جدید مثال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یوکرائن کے صدر، جس نے یوکرائن کا بیڑا غرق کر دیا کہنا چاہیے، کیونکہ ظاہر تو اس نے اپنی قوم کو جوش دلا کے جنگ لڑوا دی روس سے، لیکن پیچھے تو امریکہ ہے نا، امریکہ نے یہ سارا کچھ کیا۔ اس پر ہم شاید گفتگو بھی کر چکے ہیں ایک اپنے خطبہ جمعہ میں۔ لیکن یوکرائن کا جو صدر ہے، وہ پتہ ہے آپ کو کہ صدر کیسے بنا؟ وہ ایک سکول ٹیچر تھا۔ اس سکول ٹیچر نے ایک ڈرامہ بنایا، ایک ڈرامے میں کام کیا، رول پلے کیا۔ اچھا، وہ رول کیا تھا؟ وہ رول بھی یہی تھا۔ ڈرامے میں وہ ایک سکول ٹیچر ہوتا ہے، سکول ٹیچر سے وہ اس کو ڈرامے کے اندر موقع ملتا ہے لیڈر بننے کا۔ جب وہ لیڈر بنتا ہے تو وہ اپنے رعایا کے حالات بدل کے رکھ دیتا ہے، کیونکہ وہ ایک ٹیچر ہوتا ہے، اس میں ڈسپلن ہوتا ہے، اس میں اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کر۔ تو ڈرامے میں یہ دکھایا گیا کہ ایک ٹیچر جو ہے، اگر اسے لیڈر بنا دیا جائے نا، تو وہ بڑا ہی اچھا قوم کو چلا سکتا ہے۔ ڈرامہ بڑا ہٹ ہوا یوکرائن میں۔ چنانچہ کیا کیا، اس کے بعد اسی بندے کو الیکشن لڑوا دیا، اسی ٹیچر، وہ تھا بھی ٹیچر ہی، بیسیکلی وہ ٹیچر ہی تھا۔ اچھا، اسی ٹیچر کو الیکشن لڑوایا۔ اب لوگوں کے ذہن میں وہ ڈرامہ تھا کہ یار ٹیچر اگر لیڈر بن جائے، ٹیچر اگر وزیر اعظم صدر بن جائے تو قوم کو سیدھا کر کے رکھ دے گا۔ چنانچہ وہ اسی ڈرامے کی وجہ سے یوکرائن کا جو وہ ٹیچر تھا، وہ یوکرائن کا صدر بھی بن گیا۔ اور اسی صدر نے پھر امریکہ کے، وہ پتہ نہیں اندر کھاتے جو بھی ہے، بہرحال وہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے کہ کس طرح سے اس کو جو ہے وہ ٹریپ کیا گیا، تو اس نے یوکرائن کا یہ حال کروا دیا جو اب آپ کے سامنے۔ یہ ایگزامپل آپ کو صرف اس لیے دی ہے کہ میڈیا کو ہلکا نہ لیں، یہ ذہن سازی کرتا ہے، یہ قوموں کو اب بنا رہا ہے، قوموں کو گرا رہا ہے۔ صدر بنانے میں، وزیر اعظم بنانے میں میڈیا کا کردار ہے، یہ کچھ بھی کروا سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے سامنے بیٹھا ہوا 18 سال کا 25 سال کا نوجوان، وہ بیچارہ بالکل لا علم ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ یہ مسجد دارالسلام میں کتنے کو لوگ آ گئے ہیں کہ جنہیں ہم جو ہے وہ بیان کر سکتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ یہاں پر آنے والے لوگ کم از کم وہ میڈیا سے دھوکہ نہیں کھائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہ ہماری آواز پاکستان فیصل آباد کے اندر سینکڑوں مساجد ہیں، سینکڑوں مساجد میں سے کسی ایک مسجد میں اگر یہ ڈسکس ہو بھی رہا ہے تو کتنے کو لوگوں تک ہماری آواز پہنچ سکتی؟ یہ بہت محدود ہے۔ اس لیے میڈیا کی طاقت اور اس کا اثر بہت گہرا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کے نہیں بلکہ اسلام کے خلاف، یوں بھی سمجھ لیجئے کہ اس موضوع کا انتخاب 14 اگست کی مناسبت سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم 14 اگست کے قریب اس موضوع کو بھی لازماً ڈسکس کرتے ہیں۔ پچھلے سال بھی ہم نے اس پر 2 جمعے بڑی تفصیل سے ڈسکس کیا تھا کہ پاکستان اور انڈیا کا معاملہ کیا ہے۔ تو انڈیا کے اندر اسلام کے خلاف ایک بہت بڑی میڈیا سازش کا آغاز کیا گیا، اور وہ یہ تھا کہ انہوں نے
اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو ڈی ویلیو کرنے کے لیے پہلے انڈیا فلمیں بناتا تھا محبت کے اوپر، پہلے فلمیں بناتا تھا ٹیرر کے اوپر، پہلے جو ہے گھریلو مسائل کے اوپر داستانیں بنائی جاتی تھیں، لیکن پھر انڈیا نے ایک فلم بنائی جس میں اسلام کو ڈی ویلیو کیا گیا، اسلام کو بدنام کیا گیا۔ جب وہ فلم ہٹ ہو گئی تو انڈیا کے جو ہدایت کار تھے، جو ان کے پروڈیوسر تھے، جو ان کے فلم انڈسٹری کے لوگ تھے، ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ تو بہت ہی فائدے کا سودا ہے، ہمیں پیسے بھی زیادہ ملتے ہیں، ہمیں حکومت جو بی جے پی کی حکومت ہے اس سے بھی ہمیں سپورٹ ملتی ہے، اور نمبر 3 ہمیں اسلام کے خلاف اپنا چھپا ہوا زہر جو ہے اس کو فلم بنا کر پیش کرنے کا موقع بھی مل جاتا ہے۔ اب دیکھیے، میں یہاں افسوس سے کہنا چاہوں گا کہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تو آپسی فساد سے ہی نکل نہیں سکے۔ وہ نوجوان، آپ یوٹیوب پر جائیے، آپ فیس بک پہ جائیے، ٹک ٹاک پہ جائیے، آپ کو پاکستان کے نوجوانوں کی ساری ٹک ٹاک کے نظر آئیں گی، گانوں کے اوپر، محبت کے اوپر، جیلسی کے اوپر۔ اچھا، اور جو علماء مذہبی طبقہ ہے ان بیچاروں کو آپس میں لڑنے سے فرصت نہیں ہے۔ کچھ تھوڑے حالات بہتر ہوئے تھے تو وہ مرزا جہلمی صاحب آ گئے، انہوں نے کہا نہیں بھائی تمہیں میں بھولنے نہیں دیتا، لہذا انہوں نے ساری پرانی لڑائیاں اٹھا کے دوبارہ سے وہ ایک ریوائز کر دیا دوبارہ۔ اب ہم بنو امیہ اور بنو ہاشم، حضرت علی، حضرت امیر معاویہ، حضرت حسین، یزید اور اہل بیت اور صحابہ، اب ان لڑائیوں سے نکلیں تو ہم کہیں سوچیں کہ دشمن کیا کر رہا ہے، ہم نے اس کے خلاف بھی کچھ کرنا ہے۔ آپ کی 90% انرجی جو ہے وہ عالمی سطح پر اہل سنت والجماعت اور بمقابلہ شیعہ، پہلے یہ لڑائی ہوتی ہے، پھر اہل سنت والجماعت کے نیچے آ جائیں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل حدیث، یہ لڑائی ہوتی ہے، پھر اس سے نیچے آ جائیں ہر ملک میں علاقائی تنظیم میں، یہ دیوبند سے ہے، یہ بریلی سے ہے، یہ فلاں علاقے سے ہے، یہ فلاں علاقے سے، پھر یہ لڑائی شروع ہوتی ہے، پھر اس کے اندر یہ حیاتی ہیں، یہ مماتی ہیں، یہ اہل حدیث میں یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، بریلویوں میں یہ قادری ہے، یہ چشتی ہے، یہ سہروردی ہے، یہ فلاں ہے، آگے پھر لڑائیاں شروع ہو رہی ہیں۔ یعنی ہم تو آپس کی لڑائی میں ہی اتنے محو ہیں کہ ہمیں آپس کی لڑائی سے کلپ بنانے سے فرصت ملے، ایک دوسرے کے خلاف ویڈیو چڑھانے سے فرصت ملے تو ہم دیکھیں کہ اسلام کے خلاف کیا ہو رہا ہے، ہم دیکھیں کہ انڈیا اسلام کے خلاف کیا کر رہا ہے۔ تو میں یہ توجہ دلانا چاہوں گا ان نوجوانوں کی جو میڈیا سے وابستہ ہیں، اپنے اس ایک چھوٹے سے پلیٹ فارم سے، کہ بھائیو جہاں ٹک ٹاک اور یوٹیوب پر چینل بنا کے آپسی لڑائیوں کا حل کر رہے ہو، وہاں پر اسلام کی سربلندی کے لیے بھی کوئی کام دشمن کے خلاف بھی کر کے دکھا دو۔ دشمن ہمارے خلاف کیا کر رہا ہے وہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ انڈیا کے اندر، اچھا اس ٹاپک کا ایک بہت بڑا فائدہ ہمیں کیا ہوگا، اگر یہ ٹاپک ہم اپنے بچوں کو سمجھا دیں تو نمبر 1، اس موضوع کو سننے کے بعد یا 14 اگست کے قریب جتنے بھی ہمارے خطبات ہیں، میں کہتا ہوں ان کو ایک ترتیب سے بٹھا کر صرف اپنے ٹین ایجرز کو یا 25 سال سے کم کو سنوا دیں۔ میں انشاءاللہ پورے یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کا وہ بچہ پاکستان کی قدر کرنا شروع کر دے گا، وہ پاکستان سے کبھی نفرت نہیں کرے گا، اسے اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کس جنت کے اندر رہ رہا ہے۔ نمبر 2، اسے اپنے دشمن انڈیا کی حقیقت کے بارے میں علم ہو جائے گا۔ نمبر 3، اسے اسلام کا صحیح چہرہ نظر آنے لگ جائے گا۔ نمبر 4، اسلام کے خلاف جس طرح سے گھنونی سازشیں کی جا رہی ہیں اسے اپنے دشمن کے ہڈن پوشیدہ عزائم کے بارے میں بھی پتہ چل جائے گا، اور بھی بہت سے فوائد اس موضوع اور اس طرح کے خطبات سے انشاءاللہ تعالی آپ کے نوجوانوں کو حاصل ہونے والے ہیں۔ جو بندہ یہ سمجھتا ہے نا آج بھی کہ پاکستان کوئی بہت بڑی نعمت نہیں ہے، یا پاکستان بن جانا کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے، یا جو بندہ آج بھی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہندوؤں کی طرح ہی زندگی گزار سکتے ہیں، ان کے ساتھ گزار سکتے ہیں، اسے میں صرف چند ایک ایگزامپل دیتا ہوں، پھر میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ موضوع ابھی شروع نہیں ہوا، موضوع شروع ہوگا انشاءاللہ، اسے میں صرف چند ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ نمبر 1،
1947 کے بعد سے لے کر آج تک، آج بھی وہاں پہ دنگے فساد ہو رہے ہیں. آج کی نیوز آپ پڑھ کے دیکھ لیں، انٹرنیشنل نیوز. نمبر 1، ہندو اور مسلمانوں کے درمیان 37,000 لڑائیاں ہو چکی ہیں. کتنی لڑائیاں؟ 37,000 دنگے فساد ہندو اور مسلمانوں کے درمیان 1947 سے لے کر آج تک ہو سکے. جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ 1947 کا قائد اعظم کا فیصلہ غلط تھا، یا جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے پاکستان ہجرت کر کے غلطی کی، یا جو یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کا قیام کوئی نعمت نہیں ہے، وہ اس سوال کا جواب دے کہ 37,000 دنگے فساد انڈیا کے اندر مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان کیوں ہوئے، اگر یہ مل کر ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں. اچھا، انڈیا انٹرنیشنل رپورٹ کے مطابق جبکہ آپ جانتے ہیں کہ انٹرنیشنل نیوز پہ انڈیا اپنا ایک اثر و رسوخ رکھتا ہے، ایک بڑی منڈی ہونے کی وجہ سے، ایک بڑی معیشت ہونے کی وجہ سے. اس کے باوجود کسی بھی ملک کے اندر جو سیکیورٹی ہوتی ہے، تحفظ ہوتا ہے، اس کو 2 طریقوں سے، کئی طریقے ہیں لیکن بنیادی طور پر 2 طریقوں سے جج کیا جاتا ہے. نمبر 1، اس ملک کے اندر بچوں کا تحفظ کتنا یقینی بنایا گیا ہے، بچے جو ہیں وہ کتنے محفوظ ہیں. اور نمبر 2، خواتین، لڑکیاں. انٹرنیشنل لیول پر جب گرلز بولا جاتا ہے تو وہ 18 سال سے نیچے کی ایج کے لیے بولا جاتا ہے، اور جب وومن بولا جاتا ہے تو وہ 18 سال سے اوپر، یعنی لڑکی بولا جائے گا تو 18 سال سے کم، اور عورت یا خاتون بولا جائے گا تو وہ 18 سال سے اوپر. دنیا کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی بھی ملک کے اندر خواتین کا تحفظ جو ہے وہ کتنا یقینی ہے. جو ملک بچوں کو اور عورتوں کو تحفظ نہیں دے سکتا انٹرنیشنل لیول کے مطابق، قانون کے مطابق، وہ محفوظ ملک نہیں ہے. اب آپ کو میں 2 خبریں صرف بتا دیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انٹرنیشنل لیول پر انڈیا پوری دنیا میں سب سے زیادہ انسانیت کے لیے خطرناک ملک ہے، جہاں پر بچوں اور عورتوں کو سب سے زیادہ غیر محفوظ سمجھا جاتا ہے. جبکہ میڈیا پروپیگنڈا کے ذریعے سے آپ اسلامی ممالک کو دہشت گرد قرار دے رہے ہیں. یہ ایک رپورٹ ہے، اور اس رپورٹ کی 2 صرف ایگزامپل سن لیں، صرف 2 ایگزامپل سن لیں. گزشتہ 3 سالوں کے اندر پاکستان کتنی بڑی جنت ہے، اس کا اندازہ آپ کو ان 2 باتوں سے ہو جائے گا. گزشتہ 3 سالوں کے اندر، اور یہ جو خبر ہے یہ انٹرنیشنل خبر نہیں ہے، یہ پاکستان کی نیوز کی خبر نہیں ہے، یہ انڈیا کے اپنے ادارے کی خبر ہے جو میں آپ کو بریک کرنے لگا ہوں. انڈیا کے اپنے ادارے میں، انٹرنیٹ پہ جائیں، دیکھیں، سرچ کریں. گزشتہ 3 سالوں کے اندر انڈیا اس بات کو مانتا ہے، انڈیا انکاری نہیں ہے، مانتا ہے کیا کہ گزشتہ 3 سالوں میں انڈیا سے 13 لاکھ خواتین اپنے گھروں سے غائب ہوئی ہیں. کتنی؟ 13 لاکھ لڑکیاں اور خواتین اپنے گھروں سے بھاگ گئی ہیں. کوئی کڈنیپ ہوئی، کوئی بھاگی، کوئی غائب ہو گئی، کسی کا کیا ہوا، کچھ پتہ نہیں چلا. ان میں سے کوئی 20% یا 25% ریکور ہوئی ہیں جنہیں پولیس نے ریکور کیا، ٹھیک ہے. اور 75% خواتین کا آج تک پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گئیں، انہیں کہاں مار کر پھینک دیا گیا ہے. اتنا غیر محفوظ ملک ہے. اور پھر شاید آپ کے علم میں ہو منی پور کا واقعہ، پوری دنیا میں آج تک ایسا واقعہ سننے میں نہیں آیا ہوگا جتنا گھنونا واقعہ انڈیا کے اندر پیش آیا منی پور کے اندر، جہاں آج بھی دنگے فساد جو ہیں جاری ہیں اور لڑائی جاری ہے. اور وہ کیا واقعہ ہے کہ کوئی تھوڑی تعداد نہیں، پولیس کے ہاتھوں سے 2 خواتین کو، پورے خاندان کو چھینا، باپ کو اور بھائی کو مارا. 2 خواتین کو، جن میں سے ایک 21 سالہ جو ہے وہ لڑکی تھی، 2 خواتین کو 800 افراد کے سامنے، 800 افراد کے سامنے درمیان چوک چوراہے میں ان کے ساتھ اجتماعی طور پر آبرو ریزی کی گئی ہے. باقاعدہ ویڈیو بنا کر اس کو انٹرنیٹ کے اوپر نشر کیا گیا ہے. یہ انڈیا ہے
جسے جو آپ کا دشمن ہے، جس جیسے ہیرو بننے آپ کو بڑے اچھے لگتے ہیں، جہاں کا سلمان خان، عامر خان آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے، جہاں کے سٹائل بنانا آپ کو بڑے اچھے لگتے ہیں، جہاں کی ڈرامے دیکھ دیکھ کے ہماری خواتین جہاں کے ساڑیاں پہننا بڑا اچھا لگتا ہے، وہ ماتھے پہ ٹکی لگانا بڑا اچھا لگتا ہے نا آپ کو، وہاں جا جا کے آپ ساڑیاں خریدتے ہیں نا اپنی شادیوں کے لیے. یہ ہے انڈیا جہاں پر یہ حیا سوز کام جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں. اور اس وقت ہریانہ کے اندر اس منی پور کے واقعے کو چھپانے کے لیے موضوع کے اوپر آتے ہیں، وقت قلیل ہے، تھوڑا رہ گیا ہے. ہریانہ کے اندر اس وقت دنگے فساد ہو رہے ہیں، اور آج کی خبر یہ ہے کہ ہریانہ میں ایک مسجد کو جلا دیا گیا ہے اور 26 سالہ امام مسجد کو قتل کر دیا گیا ہے. بتائیں مجھے پاکستان جنت ہے کہ نہیں ہے؟ وہ پاکستان کی قدر کرو. پاکستان کے لیے آج بھی خون دینا پڑے تو خون دو. اللہ کی قسم مجھے اور آپ کو اس نعمت کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ نعمت کتنی بڑی نعمت ہے. وہاں کے مسلمانوں سے جا کر پوچھو جو اپنی آواز کو اپنے سینے میں دبائے ہوئے ہے اور حقیقت کو واضح نہیں کر سکتا ہے. بہرحال آتے ہیں اصل موضوع کی طرف. اصل موضوع میرا کیا تھا؟ انڈیا نے پچھلے دنوں میڈیا کے ذریعے سے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے فلموں کا رخ جو ہے وہ اسلام کی طرف کر دیا. یہ حقیقت میں اور آپ ہم اس سے جو ہے وہ آنکھیں بند نہیں کر سکتے کہ پاکستان کا بچہ پاکستان کی خواتین انڈین ڈرامے دیکھتی ہیں، ہمارے نوجوان انڈین فلمیں دیکھتے ہیں. ایک وقت تھا، اب بھی شاید ہو، پاکستان کے سینمے انڈین فلموں سے ہی کمائی کرتے تھے. پاکستانی فلموں کو دیکھنا ہماری عوام گوارا نہیں کرتی تھی. آج انٹرنیٹ کا دور ہے، ہم انڈین فلم کو اپنے بچے تک پہنچنے سے روک نہیں سکتے. وہ دیکھے گا، لازماً دیکھے گا، اور جب اس کو میں اور آپ اس کے ماں باپ حقیقت نہیں بیان کر سکیں گے تو اس کے دل میں اسلام کے خلاف نہ صحیح مگر اسلام سے بیزاری اس کے اندر پیدا ہو جائے گی. آپ جانتے ہیں باتیں اتنی ہیں کہ موضوع شروع نہیں ہو رہا. آپ جانتے ہیں انڈیا کے اندر بی جے پی نے اپنے نوجوانوں کو یہ ٹارگٹ دیا. معاش بہت بڑی مجبوری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو فقر ہوتا ہے یہ انسان کو کفر کے قریب کر دیتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. فقیری کفر کی طرف لے جاتی ہے انسان کو. جو ہندو لڑکا کسی مسلمان لڑکی کو ہندو بنا کر اس سے شادی کرے، وہاں کے ایم ایل اے، مخصوص علاقے ہیں سارے انڈیا میں نہیں، مخصوص ایم ایل اے ایم پی اے، نمبر 1 اس کو سرکاری نوکری ملتی ہے، نمبر 2 اس کو رہائش ملتی ہے، نمبر 3 ایک اچھی خاصی اماؤنٹ، وہ میرے ذہن میں نہیں ہے، لاکھوں میں وہ اس کو بطور انعام دی جاتی ہے. اور اس خبر کے پیچھے بھی یہ حقیقت ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا، لیکن یہ خبر بھی ہے کہ لاکھوں لڑکیاں اسلام چھوڑ کر ہندو ہو گئیں صرف اس لالچ کے تحت کہ زندگی جو ہے وہ غربت سے نکل کر ایک اچھی لائف کے لیے گزار ہو جائے گا. یہ وہاں پہ ہو رہا ہے. اب آئیے انڈیا نے کیا کیا. انڈیا نے سب سے پہلے ایک فلم بنائی جس کا نام انہوں نے رکھا کشمیر فائلز. کشمیر فائل، اب ہم تیزی سے گزریں گے، ذرا ٹائم تھوڑا ہے. نمبر 1 پہلی فلم بنائی کشمیر فائلز. میں اور آپ کیا ہم یہ نہیں جانتے کہ کشمیر کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کس طرح ظلم ڈھایا گیا ہے، کس طرح عزتوں کو تار تار کیا گیا ہے؟ کیا ہم یہ نہیں جانتے کہ وہاں کی بچی، وہاں کا نوجوان کس طرح سے اس کو جیلوں کے اندر عصمت دری اس کی گئی ہے؟ لیکن اس کے باوجود انٹرنیشنل لیول کے اوپر کشمیر فائل مووی بنا کے انڈیا نے دنیا کو یہ دکھایا کہ مسلمان کشمیریوں نے اور وہاں کے مجاہدین نے وہاں پر ہندو پنڈتوں کا جینا حرام کر دیا، ان کو ان کے گھروں میں رہنے نہیں دیا. وہ مجبور ہو گئے کہ اپنے گھر چھوڑ کر انڈیا کے دیگر علاقوں میں ہجرت کر جائیں. فلم کے اندر ہندو پنڈت کو مظلوم اور کشمیری مظلوموں کو دہشت گرد بنا کر پیش کیا گیا. اور
اس کے پیچھے یہ ساری جو فلم تھی اس کے پیچھے ایک پوری سازش تھی کہ انڈیا نے وہاں کے پنڈتوں کو از خود وہاں سے نکل جانے کا کہا. جب وہ وہاں سے نکل گئے تو پھر انڈیا نے انٹرنیشنل لیول کے اوپر اپنا کیس مضبوط کرنے کے لیے کہا کہ ہمارے پنڈتوں کو یہاں تحفظ نہیں ہے. پھر وہی کام جو اسرائیل نے کیا, اور اس پر انشاءاللہ میں جمعہ پڑھا دوں گا ان قریب کہ انڈیا اور اسرائیل کی اس وقت جو دوستی ہے وہ کٹ جوڑ کہاں تک پہنچ چکا ہے, اس کے نتیجے کیا ہیں. پھر وہی کام جو اسرائیل نے فلسطین میں کیا, انڈیا نے یہ بل پاس کیا کہ ہندو پنڈت یہ کہتے ہیں کہ ہم کشمیر میں واپس تب دوبارہ آئیں گے جب ہمارے لیے ایک الگ سے کالونی بنائی جائے. چنانچہ انڈیا نے اپنی پارلیمنٹ میں یہ بل پاس کیا کہ کشمیر کے اندر ہندوؤں کے تحفظ کے لیے ہندوؤں کو ایک الگ سے شہر آباد کر کے دیا جائے. مل گیا نا کہ مسلمان کے مقابلے میں ہندو سوسائٹی تعمیر کی جائے گی. بیک اینڈ پہ یہ کام ہو رہا ہے. اور فلم میں کیا دکھایا گیا کہ ہندو پنڈت جو ہیں وہ بہت ہی مظلوم ہیں. یہ فلم جو ہے یہ ہٹ ہو گئی. انہوں نے جب اس فلم کو ہٹ ہوتے ہوئے دیکھا, اگلی فلم بنائی. ہم زیادہ لمبی باتیں نہیں کر سکتے, صرف مدعے پہ بات کر رہے ہیں. اگلی فلم بنائی کیرلا سٹوری. کیرلا وہاں پر انڈیا کے اندر ایک ریاست ہے جہاں پر اکثریت مسلمانوں کی ہے. ہندو کیرلا کو منی پاکستان بھی کہتے ہیں. کیرلا سٹوری میں کیا دکھایا گیا؟ اب پہلا زہر تھوڑا کم تھا, اگلی سٹوری میں زہر اس سے بھی زیادہ ڈال دیا گیا. وہ سٹوری کیا تھی؟ کیرلا سٹوری کے اندر یہ دکھایا گیا کہ 32,000, کوئی چھوٹی موٹی اماؤنٹ نہیں, فگر نہیں, کوئی چھوٹا موٹا جو ہے وہ ہنسا نہیں, 32,000 ہندو لڑکیوں کو زبردستی مسلمان بنایا. یہ فلم کی سٹوری ہے. 32,000 ہندو لڑکیوں کو جبرن مسلمان بنایا, اور مسلمان بنا کر انہیں ISI نے, یعنی پاکستان کی خفیہ ایجنسی نے شام, عراق, افغانستان کے اندر جہاد کے لیے لانچ کیا. مکمل جھوٹ کے اوپر مبنی. جب اس کے ہدایت کار سے اس کے پروف مانگے گئے تو اس کے پاس کوئی پروف نہیں تھا. اس کے خلاف FIR بھی درج کی گئی, لیکن مودی سرکار کی حکومت BJP نے اس سٹوری کو اور اس فلم کو بھی مکمل سپورٹ کیا, اور مسلمانوں کے احتجاج کرنے کے باوجود, اپوزیشن کے احتجاج کرنے کے باوجود کیرلا سٹوری جو کی فلم جو ہے یہ بھی منظر عام پر چلائی گئی, اور اسلام کے خلاف ایک مزید زہر جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ لانچ کر دیا گیا. یہی کافی نہیں, اس سے آگے چلیے. اگلی فلم بنائی اجمیر 92. اجمیر 92 یہ واقعہ پیش آیا تھا. یہ واقعہ, کیرلا سٹوری تو ٹوٹل جھوٹ اور فراڈ پر مبنی تھی, اور کشمیر فائل جو ہے یہ بھی ٹوٹل تصویر کا دوسرا رخ جو ہے وہ پیش کیا گیا, اگرچہ اس کے پیچھے بھی کچھ نہ کچھ پروپیگنڈا تھا. اور اجمیر 92 جو ہے اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہوا تھا, لیکن اس واقعے کو اسلام کے خلاف استعمال کیا گیا. اجمیر 92 یہ واقعہ 1992 کے اندر پیش آیا تھا, لیکن اثر و رسوخ کی وجہ سے وہاں کے لوگوں نے ان کو اس واقعے کو دبوا دیا تھا, اور اس وقت میڈیا بھی اتنا فاسٹ نہیں تھا, موبائل نہیں تھے. بہرحال یہ واقعہ دب گیا. اب دوبارہ کچھ ماہ پہلے یہ دوبارہ اجمیر 92 فلم بنا کے اس کو دوبارہ وہ لانچ کیا گیا. میں اس کی تھوڑی سی حقیقت آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اجمیر کا نام سنتے ہی آپ کے ذہنوں میں یہ بات ظاہر آ جائے گی, غلط ہے یا صحیح ہے یہ ایک الگ بات ہے, لیکن وہاں پر ایک دربار ہونے کی وجہ سے صوفی ازم, جو اسلام کے اندر کچھ لوگ صوفی ازم کو پروموٹ کرنے والے ہیں, اس کے ساتھ اجمیر کا ایک تعلق جوڑا جاتا ہے, اور وہاں پر ہندو اور مسلمان تقریباً برابر تعداد کے اندر ہی جا کے نظر و نیاز چڑھاتے ہیں. یہ بات سمجھ لیجئے. گو کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. قبروں کو جو عبادت گاہ بنانا, وہاں پر نظر و نیاز کرنا,
قبروں کے آگے سجدے کرنا یہ شرک ہے، اور غیر اللہ سے مانگنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، غیر اللہ سے مانگنا یہ شرک ہے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش، کوئی اجازت نہیں ہے۔ یہ تمام مکاتب فکر کا متفقہ فیصلہ ہے۔ ہاں اگرچہ کچھ مکتبہ فکر میں جہالا قسم کے جو لوگ ہیں وہ اپنے مفادات کے لیے اس کو پروموٹ کرتے ہیں، لیکن اجمیر کا یہ واقعہ ہے جہاں پر وہ مشہور درگاہ ہے، اجمیر کے اندر وہاں کے اسی درگاہ سے منسلک کچھ لوگوں نے وہاں پر کچھ خواتین کا ریپ کیا اس دور کے اندر، اور پھر اس کے بعد اس کی ویڈیو بنائی، تصاویر بنائی، پھر ایک بچی کو بلیک میل کیا، اس کو کہا اور لے کے آؤ، وہ اور بچیوں کو اپنے ساتھ لے کے آئی بلیک میلنگ کی وجہ سے بیچاری، پھر وہ اور لے کے آئی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ سب بچیوں کی عزت کی حفاظت فرمائے، یہ تعداد سینکڑوں تک پہنچ گئی، سینکڑوں بچیوں کے ساتھ جو ہے وہ استحصال کیا گیا، اور اس کے بعد بہرحال وہ پولیس نے مداخلت کی، وہاں پر جو ہے وہ پروٹیسٹ ہوا، آگ لگی، کرفیو لگ گیا، اجمیر میں کرفیو لگانا پڑا، واقعہ ہی ایسا تھا، بہرحال بہت ہولناک واقعہ۔ اب انڈیا نے کیا کیا کہ اس واقعے کو مسلمانوں سے جوڑا، اسلام سے ریلیٹ کیا، اور دنیا کو دکھایا کہ مسلمان کتنے بڑے ظالم ہیں، دنیا کو دکھایا کہ مسلمان کیا کر رہے ہیں، دنیا کو دکھایا کہ اسلام کیا کر رہا ہے۔ اس پر آپ سرچ کر لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اب آئیے ہم نے ٹاپک رکھا آج کے خطبہ جمعہ کا 72 حوریں۔ یہ ٹاپک بھی جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ یہ ٹاپک میں نے اس لیے نہیں رکھا کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 72 حوروں والا کانسیپٹ غلط ہے، یا آپ کو 2 حوریں ملنی ہیں یا کتنی ملنی ہیں، یہ ہمارا ٹاپک ہی نہیں ہے، یہ تو ایک ضمناً بات کی تھی میں نے شروع میں۔ 72 حوریں بنیادی طور پر انڈیا میں لانچ ہونے والی فلم ہے، انڈیا نے فلم بنائی، اس فلم کا نام رکھا 72 حوریں، 72 حوریں۔ اب آپ بخوبی میرے نام لینے سے ہی سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ 72 حوروں کے پیچھے انڈیا نے فلم میں کیا کانسیپٹ پیش کیا۔ اس نے دنیا کو یہ بتایا کہ لوگوں، ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا دھماکہ مسلمانوں نے کیا 72 حوروں کی لالچ میں، بمبئی اٹیک مسلمانوں نے کیا 72 حوروں کی لالچ میں، دنیا کے اندر دہشت گردی کے مختلف واقعات کو اکٹھا کر کے اس فلم کے اندر دکھایا گیا کہ مسلمانوں کے علماء، مسلمانوں کے امام مسجد، مسلمانوں کے راہب اپنے بچوں کی یہ ذہن سازی کرتے ہیں، اپنے نوجوانوں کو یہ لالچ دیتے ہیں کہ بیٹا تم خود کش حملہ کرو، تم بمبارمنٹ کرو، تم دشمن کے ملکوں میں جا کر دہشت گردی کرو، تم دشمن کو مارو، بدلے میں تمہیں کیا ملے گا؟ بدلے میں تمہیں جنت میں 72 حوریں ملیں گی۔ یہ ایک غلط کانسیپٹ، افسوس ہے اس بات پر کہ یہ 72 حوروں کا تذکرہ ہمارے ہاں کیا جاتا رہا، جو کہ ایک غلط تھا، کسی حدیث میں کسی صحیح روایت میں نہیں ہے۔ لیکن مسلمان کی یہ تصویر کشی کہ اس نے 72 حوروں کے لالچ کے اندر پوری دنیا کے اندر دہشت گردی کو روا رکھا، یہ 72 حوریں انڈیا نے فلم بنا کر دنیا کو دکھائی، پاکستانیوں نے دیکھی، مسلمانوں نے دیکھی۔ میں پوچھتا ہوں انڈیا کی اس میڈیا وار کے مقابلے میں مسلمانوں تم نے کیا کیا؟ وہ ویڈیو تو تم بناتے ہی بناتے ہو، یہ نہ کوئی کہے کہ بلال احمد نے ممبر پہ کھڑے ہو کے یہ کہہ دیا کہ فلموں کے خلاف ویڈیو بناؤ یا فلموں کے خلاف جو ہے وہ فلمیں بناؤ۔ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں تو وہی کہہ رہا ہوں جو ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا جب ارتغل ڈرامہ آیا تھا نا ترکی کا، بڑا مشہور ہوا، تو اس بارے میں بھی ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا گیا، ان سے پوچھا کہ یہ ڈرامہ دیکھنا جائز ہے یا نہیں، یہ ڈرامہ دیکھنا جائز ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جو بندہ ڈرامے نہیں نہ دیکھتا
وہ نہ دیکھے تے جنہیں دیکھنے ہی دیکھنے نے ساڈے کہن تے کہڑا انہیں باز آ جانا ہے. کیوں جی؟ جنہیں دیکھنے ہی دیکھنے نے انہوں چاہیے کہ چل پھر کوئی ہور نہ دیکھے یہی دیکھ لے. بات سمجھیں؟ جس کو عادت پڑی ہے, لت پڑی ہے, گھر میں بیٹھے رات کو سونے سے پہلے جس نے گھنٹہ موبائل پہ کچھ نہ کچھ دیکھنا ہی ہے نا, تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یار چلو میں کہتا ہوں اور کچھ نہیں تو پھر یہی دیکھ لو, ٹھیک ہے, کوئی وہ ڈرامہ تو ڈرامہ ہی ہے لیکن چلو اس سے کوئی فائدہ بھی ہونے کا امید ہے. تو میں یہ کہتا ہوں اپنے نوجوانوں سے کہ تمہیں عادت پڑی ہے, لت تو پڑی ہے, تم نے فلمیں ٹک ٹاک پہ بنانی تو ہیں ہی ہیں, بنانی ہے کہ نہیں بنانی, تم نے گھروں میں کوئی نہ کوئی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرنی تو ہے ہی ہے ونگی چیبی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ چلو وہ انڈیا کے خلاف ہی کچھ بنا لو, کوئی اسلام کی سربلندی کے لیے ہی کچھ بنا لو, اور تم بھی کوئی ان کے مقابلے میں اسلام کی حقیقت لوگوں کے سامنے بیان کر دو. ممبر و محراب کی آواز لوگ نہیں اتنی سنتے, مولویوں کو لوگ نہیں اتنا سنتے, لوگ سمجھتے ہیں یہ مولوی اس نے کیا بات کرنی, نہیں سنتے. چلو مرضی ہے لوگوں کی, ہم تو کوشش ہی کر سکتے ہیں, لیکن میں کہتا ہوں کہ چلو تم اس کی حقیقت کچھ لوگوں کے سامنے بیان کر سکو کہ اسلام وہ نہیں ہے جو فلموں اور ڈراموں کے اندر انڈیا دکھا رہا ہے. اسلام وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے اندر نافذ کر کے دکھایا تھا. اسلام وہ ہے جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصاف اس لیول تک کیا تھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں گا. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا اگر ایک آدمی کے قتل میں پورا یمن شامل ہوا میں سارے یمن کو پھانسی لگا دوں. ایوی نہیں عمر سے دنیا ڈرتی تھی, اور لگا دیتے وہ, ان کو لوگوں کو پتا تھا. یہ بات عمر نے ایوی نہیں کی, صرف عمر نے دکھاوے کے لیے نہیں کر دی کہ عمر نے ڈرایا ہو کہ یمن, نہیں, لوگوں کو پتا تھا اگر یمن بھی پورا یوں سمجھ لو پورا فیصلہ آباد اگر ایک بندے کے قتل میں ملوث شامل ہوتا, عمر کہتا ہے میں فیصلہ آباد کو پھانسی لگا دیتا, مجھے کیا پرواہ ہے. یہ اسلام ہے. اسلام وہ تھا کہ جس میں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غیر مسلم سے بڑھاپے میں جزیہ لینا بند کر دیا تھا. کہا اس کی جوانی جو تھی وہ تم نے استعمال کی, اب یہ بوڑھا ہو گیا ہے, اب یہ کما نہیں سکتا, نہیں, اب اس سے ہم جزیہ نہیں لیں گے بلکہ ریاست اس کو پالے گی. یہ ہے اسلام. لاؤ کہیں سے ایسی کوئی تصویر کشی کہ جو عالمی سازشیں جو اسلام کے خلاف کی جا رہی ہیں, یہ کام ہالی ووڈ بہت پہلے کرتا تھا. ہالی ووڈ میں اسلام کے خلاف فلمیں بہت پہلے بنائی جاتی تھیں, لیکن پاکستان کے اندر ہالی ووڈ موویز ایک خاص طبقہ ہی دیکھتا ہے جو ایلیٹ کلاس ہے نا, جو انگلش کو زیادہ سمجھتے ہیں یا ایلیٹ کلاس. لیکن بالی ووڈ جو میرا خیال انڈیا کا ہے وہ تو ہر بندہ ہی دیکھتا ہے, ہر بچہ ہی, ہر اسکول کالج کا ہی تو اب انہوں نے اسرائیل انڈیا کی جب دوستی ہوئی نا تو انہوں نے یہ ان کو سکھایا کہ یہ کام بھی کرنے والا ہے, اس پہ بھی کام کرو. چنانچہ اب وہاں سے آپ کو اسلام کے خلاف فلمیں ملنا شروع ہو جائیں گی. پہلے پاکستان کے خلاف بناتے تھے, اب پاکستان کے ساتھ انہوں نے اسلام کو بھی ریلیٹ کر دیا ہے. تو یہ صرف ایک حقائق تھے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا کہ کچھ انسان کو آنکھیں کھولنی چاہیے. سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ, کیا کہتی ہے خلق خدا تجھے غائبانہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیتے تھے, جاسوس رکھے تھے جو دیکھتے تھے اسلام کے خلاف کوئی سازش تو نہیں ہو رہی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی تو نہیں کر رہا, تو کوئی اندر کھاتے کوئی گروپ تو نہیں بنا رہا, کوئی مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے کام تو نہیں کر رہا. اگر کوئی ایسی سازش نظر آتی تھی اس کا جواب دیا جاتا تھا, اس کی سرکوبی کی جاتی تھی. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ دشمنوں کی سازشوں کو نیست و نابود فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.